سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک ایسی ہستی جو اللہ کا محبوب بھی ہے، ان کی ولادت کا جشن ہم لوگ منا رہے ہیں، جس کے بارے میں قبلہ علامہ حیدر علوی صاحب اہمیت مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کے حوالے سے اپنی گفتگو فرما رہے تھے اور محبت اور موتیوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ اور میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو ہمارے اندر سے ایک انجانی خوشی جو ہے ہمارے چہروں پہ آتی ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم جو جشن مصطفیٰ منا رہے ہیں، اس کے اندر ہم لوگوں کی سب سے بڑی خوش قسمتی اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ منتخب ہیں اس جشن کو منانے کے لیے، اس میلاد کو منانے۔ اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ اور آج کے دن کی اہمیت ایک اور بھی ہے کہ آج جناب قبلہ حضرت سید ناظر حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے دادا تھے، آج ان کا 53واں عرس بھی ہے، جو کہ لاہور راوی کے بالکل ساتھ ان کا جو عرس ہے وہ ہر سال بڑی عقیدت، احترام سے، محبت سے، پیار سے وہاں پہ ہوتا ہے، اور تشنگی رہتی ہے کہ ہر سال اس عرس میں شرکت بھی کی جائے، لیکن پاکستان کے جو حالات، جو سیلاب کی صورتحال ملک کے اندر چل رہی ہے، اس وجہ سے کچھ معاملات سال نہیں ہو سکے، تو انشاءاللہ اگلے سال ضرور ہوں گے۔ اور آج آپ یہاں پہ جو موجود ہیں کاشانہ زنجانی میں، یہ پودا 1947 میں سید ناظر حسین زنجانی جو میرے دادا تھے، پاکستان بننے کے فوراً بعد انہوں نے ہی اس کا پودا لگایا۔ ایک ایسی علمی شخصیت، ایک ایسی روحانی شخصیت جو اپنے نام کے ساتھ منجم اعظم لکھتے تھے۔ مخفی علوم کا کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ علم الفراست ہو، چاہے وہ علم الرمل ہو، چاہے وہ جفر ہو، چاہے وہ فلکیات ہو، یا دشناسی ہو، یا قیافہ ہو، کوئی بھی ایسا علم ہو جس کے اوپر ان کی گرفت جو ہے وہ نہیں تھی۔ اور میری خوش قسمتی یہ کہ میں اس گھرانے میں پیدا تو ہوا، لیکن ان سے مل نہیں سکا، کیونکہ میری پیدائش سے کافی سال پہلے سن 1972 میں وہ پردہ فرما گئے، لیکن اپنا نام دے گئے، اپنا علم دے گئے، ایک سلسلہ دے گئے کہ جس کو میرے والد صاحب نے آگے جاری رکھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کی اس شب کے اندر جو ہم جشن مصطفیٰ منا رہے ہیں، اس اہمیت کو سمجھنے کی توفیق بھی ہوئی کہ علامہ حیدر علوی صاحب جس طرح سے گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے، ہمیں اہمیت مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا رہے تھے، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا غور کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو 1500 سالہ ہمارا جشن ہے، اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے ہماری، ہم اس میلاد سے کیا لے کر جائیں کہ جو تعلیم مصطفیٰ کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم سوچیں، کیا ہمارا انتخاب تھا کہ ہم حضور کے امتی ہوں؟ ہمارے تو اختیار میں نہیں تھا۔ کیا ہمارے اختیار میں تھا کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہو جائیں جہاں پہ اسلام ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، عشق مصطفیٰ ہو؟
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ہم نے سمجھا، دیکھا، جو ہمارے والدین یا بزرگوں نے جو محنت کی، آگے آئے، اور ہم اب آگے چیزوں کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں کہ جہاں پہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس میں سب سے بڑی، دیکھیں ہم سب کون ہیں، ہم سب آج دعا کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سوالی ہیں، ہم سائل ہیں۔ یعنی سائل کیا ہوتا ہے؟ ضرورت ہو اور انتظام نہ ہو، اور سائل کی بہت ساری قسمیں ہوتی کہ سوال کئی دفعہ انسان کی شکل پہ بھی ہوتا ہے، انسان مانگتا نہیں ہے لیکن اس کی جو ضرورت ہے اس کی شکل پہ بھی موجود ہو، اور اللہ ہر کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ سخی بن جائے، اور سخی تبھی بنے گا جب کوئی لینے والا ہوگا۔ زکوٰۃ ہم کیوں دیں؟ اگر زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ کا فنکشن ہی کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی لیے دی جاتی ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے جو سائل ہیں یا مساکین ہیں، ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ اور مساکین کون ہوتے ہیں؟ کہ جو محنت کریں لیکن اس کے باوجود اس کا صلہ ان کو اس انداز میں نہ ملے جیسے ان کی خواہش ہو یا جیسے ان کی محنت ہو۔ تو اگر ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں تو ہم پوری کی پوری قوم، ہم مسکین ہی ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اللہ نے جو عطا کیا اس کے باوجود بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہے۔ کہ کئی دفعہ تو مجھے یہ بھی سننے میں ملتا ہے کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس کے اندر حلال کمائی تو ایک طرف، جو حرام کی کمائی ہے اس میں بھی برکت نہیں، اس سے بھی ضرورت پوری نہیں ہو، اس سے بھی چیزیں پوری نہیں ہو۔ تو انسان کی زندگی کے اندر جو کوشش کا جذبہ ہے یا سمجھنے کا جذبہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جیسے سائل ہے کہ ایک امیر بھائی ایک غریب بھائی کی مدد کرے اور اس کو یہ کہے کہ کل سے تم میری فیکٹری میں آ کے کام کرنا، تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی بھی اس کی برابری نہیں کرے گا۔ سائل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کسی بھی چیز کے حوالے سے انتظام موجود نہ ہو اور اس کی جو ضرورت ہے وہ آپ کی جانب سے پوری ہو جائے۔ تو جہاں پہ ہم یہ جشن مصطفیٰ مناتے ہیں، جہاں پہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کہ میں آج اس حوالے سے کیوں گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا ملک ایک ایسے عذاب سے گزر رہا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ پاک یہ عذاب کسی کے اوپر نہ لے کے، ایک ایسی سختی سے گزر رہا ہے جو کسی کے اوپر نہ آئے۔ کہ ایک سائل تھا، وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اسے کہتا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور مجھے تم سے کام ہے۔ تو وہ اس سے پوچھنے لگا کہ کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تم جیسے بخیل کو سخی بنانے آیا۔ اس نے کہا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ یعنی اگر آپ کے ہاتھ سے، ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز کسی کو جا رہی ہے اور آپ سائل کی مدد کر رہے ہیں تو سخی حبیب اللہ تبھی آپ ہوں گے جب کوئی لینے والا ہو۔ اسی طرح ایک اور کہانی بھی ہے کہ ایک سائل جو ہے کسی شخص کے دروازے پہ جا کے اس کو باہر بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بھلا کرے، معاف کرے، ہم روز کہتے ہیں۔ تو وہ سائل اس کو آگے سے ایک چیز کہتا ہے جو بڑی غور طلب ہے، کہتا اگر تو ہے دے دو، اگر نہیں ہے تو پھر میرے ساتھ چلو، تم بھی مانگو۔ کہ اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو پھر تم بھی سائل ہو۔ اور سائل وہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ ایک شخص بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہے اور ڈاکٹر اس کو وقت نہیں دے رہا اور وہ اس کی منت سماجت کر رہا ہے کہ مجھے وقت دے دو، سائل وہ بھی بن گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج کے اس دن میں جو بھی
تقریبات اپنی منعقد کر رہے ہیں یا جو بھی ہم دیوانہ وار اپنے جشن منا رہے ہیں یا جو بھی ہم اس کے اوپر اخراجات کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ جو اس وقت سیلاب کی صورتحال سے پریشان ہیں اور اپنے گھر سے بے گھر ہو کے بیٹھے۔ اور میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے اداروں کو جو جس بھی حد تک مدد کر رہے ہیں، یا ان لوگوں کو بھی جو اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کہ کئی دفعہ انسان کوشش کے باوجود بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ہاتھ سے ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کوشش کے باوجود انسان کو نہیں ملتی ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ کبھی دوزخ میں جانے والوں کا انٹرویو کریں نا، تو آپ ان سے پوچھیں کہ دوزخ میں کس طرح آئے ہو، تو وہ آپ کو کہیں کہ دنیا میں جو خواہش کی وہ ملا اور یہاں پہ پہنچ گئے۔ اور اگر آپ کبھی جنت میں جانے والوں کا انٹرویو کریں تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں جو خواہش کی نہیں ملا، بچ کے یہاں پہ آ کہ بڑی کوشش کی کہ رشوت دی، نوکری مل جائے، یہ ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکا، بچ کے یہاں پہ آ۔ تو کئی دفعہ انسان اپنی زندگی میں کوشش کے باوجود چیزوں سے محروم بھی رہ جاتا ہے اور کوشش کے باوجود چیزوں کو حاصل بھی کر لیتا ہے۔ کہ بالکل اسی طرح کہ آپ کا اگر اچھا وقت چل رہا ہے، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کوشش اور آپ کا رستہ کیا ہے، آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت کیا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں، یہ بذات خود ایک کام ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برے وقت کے اندر بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے۔ کچھ لوگ اپنے نصیب کا بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نصیب کبھی تو بہتر ہوگا، یہ بھی ایک عمل ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں لگن اور جستجو کے ساتھ اپنے رستے کو مثبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہم اللہ کے اس محبوب کے امتی ہیں جن کی تعلیمات میں سب سے افضل چیز یہ تھی کہ چاہے مسکین ہو، چاہے کوئی سائل ہو، چاہے کوئی ابن سبیل ہو یا یتیم ہو یا کوئی راہ کا مسافر ہو، اس کی مدد ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ تو اس 12 ربیع الاول کے اوپر جہاں پہ آپ اپنے گلی میں، محلے میں دیگ بنائیں، نیاز بنائیں، تو کچھ کھانا، کچھ دیگیں ان جگہوں پہ بھی بھجوائیں جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے۔ ہمارے بھائیوں کو ضرورت، ہماری بہنوں کو ضرورت، ہمارے بچوں کو ضرورت کہ جہاں ہم اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ حصہ ہم ان بچوں کے لیے بھی رکھیں جو اپنے کھلونوں سے محروم ہوں۔ ان بچیوں کو بھی ہم کچھ نہ کچھ بھیجیں جو اپنے کھلونوں سے محروم ہو، جو اپنے اسکولوں سے محروم ہو بیٹھے۔ ہمارے بچے تو اسکول جا رہے ہیں لیکن وہ اسکول نہیں جا پا۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں جس کو ہم گداگری کہتے ہیں، کہ بہت سارے افراد ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ لوگ بدل جاتے ہیں لیکن وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے روز ایک ہی صدا لگاتے ہیں۔ تو ہمیں گداگری کے پیشے کو بھی روکنا ہے، اور اگر صاحب حیثیت لوگ ان چیزوں کو نہیں روکیں گے تو ہماری اور آپ کی بہت زیادہ پکڑ ہوگی کہ آپ کے ہونے کے باوجود گداگری پیشہ کیوں بنے۔ تو سائل کی خدمت کریں، مساکین کی خدمت کریں، آمد مصطفیٰ کا جشن منائیں اس نئے انداز میں کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام، کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کا شمار بھی سخیوں میں ہو، بن مانگے دینے والوں میں۔